یہ ہے وہ جہاز جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے آرٹیفیشل بارش کرواتا ہے۔ اس کا رجسٹریشن نمبر N6151A ہے اور یہ امریکہ کی پرائیویٹ کمپنی کا جہاز ہے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ میں دیکھنے پر مجھے معلوم پڑا کہ اسی رجسٹریشن نمبر کا جہاز دبئی میں فلڈ سے صرف ایک دن پہلے 15 اپریل 2024 شام کو 4 بجے ابو دھابی میں زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ سیٹلائٹ ویو کے ریکارڈز میں دیکھنے پر معلوم پڑا کہ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اوپر کافی سارے بادل تھے جن کو برسانا شاید اسی جہاز کی ذمہ داری تھی۔ ٹیک آف کے بعد یہ جہاز کہاں گیا اور اس نے کیا کچھ کیا، اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ زیم ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یو اے ای کی آب و ہوا بہت ڈرائی ہے اور وہاں پر بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، پر اس بار کچھ دنوں نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہی اتنی بارش ہو گئی جتنی دبئی پورے سال میں دیکھتا ہے۔ دبئی کے شاندار ایڈمنسٹریشن سسٹم کی وجہ سے اس کو منی یورپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بار منی یورپ میں لاکھوں گاڑیاں، گھر، شاپس اور آفیسز پانی میں ڈوب گئے اور اگلے 5 دنوں تک پانی کو نکالنا دبئی گورنمنٹ کا سر درد بنا رہا۔ کیا یہ دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا یا پھر ان کا سیوریج سسٹم فیل ہو گیا، اور اگر ہاں تو کیسے؟ 14 اپریل 2024 کو گلف آف عمان سے بارشوں کا ایک سلسلہ تیز طوفان کے ساتھ عمان میں داخل ہوتا ہے اور موسلا دھار بارش سب سے پہلے عمان کو ہٹ کرتی ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور 20 لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ 16 اپریل تک یو اے ای میں داخل ہو جاتا ہے۔ شروعات میں اس کو ایک نارمل بارش ہی سمجھا گیا جو کہ 20 mm تک تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بارش بڑھتی گئی اور صرف چند گھنٹوں میں یہ 20 mm سے 142 mm یعنی قریب 5.5 انچ تک پہنچ جاتی ہے۔ دبئی کی بزی روڈز پر کئی فٹ گہرا پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایریاز میں تو گھروں کے اندر بھی کمر جتنا پانی جمع ہونے کی انفارمیشن ملی ہے۔ بہت سی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں قیمتی سامان پانی کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ تمام شاپس بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ بھوک کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں نارملی دن میں ہزاروں فلائٹس لینڈ ہوتی ہیں، رن وے پر گھٹنوں جتنا پانی کھڑے ہونے کے باعث فلائٹ ریڈار پہ یہ ایئرپورٹ کچھ ایسا منظر پیش کرنے لگا۔ جو جہاز ایئرپورٹ پر تھے وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جبکہ آنے والی تمام فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا جانے لگا۔ ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کا سفر گھنٹوں کے بجائے اب دنوں میں تبدیل ہو جانے لگا۔ معمولی سی دکھنے والی بارش دھیرے دھیرے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہر کو پوری طرح جیم کر کے رکھ دیتی ہے اور اسکولز آفیسز کو ان نون ڈیوریشن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ دبئی کی ایک مشہور انشورنس کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہفتے میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے انشورنس کلیمز موصول ہوئے ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں 400% زیادہ ہیں۔ اسی طرح ریسٹورنٹس اور شاپس کی طرف سے لاکھوں درہمز کی انشورنس کلیمز موصول ہو چکے ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ میٹیورولوجیکل اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ 1949 سے ویدر کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا شروع کیا گیا تھا اور 1949 سے لے کر اب تک یعنی 75 سالوں میں یہ یو اے ای میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی۔ مگر اصلی سوال جو سب کے ذہن میں موجود ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کا خشک ترین علاقہ اس قدر شدید بارش کی لپیٹ میں آ گیا؟ بارشوں سے تباہی کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلنے لگی کہ یہ بارش دبئی کی کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ افواہ واقعی سچی ہے؟ 15 اپریل 2024 شام 4 بجے کے قریب ابو دھابی ایئرپورٹ سے N6151A رجسٹریشن نمبر والا جہاز ٹیک آف ہوا، جو نارملی پہلے بھی یو اے ای کلاؤڈ سیڈنگ ایکٹیویٹی میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے روٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ سیدھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ایسٹ کوسٹ پر موجود پہاڑی ایریا کے اوپر گیا اور وہاں گول گول چکر لگائے۔
پھر اس نے شارجہ کے ایسٹ میں 2 الگ الگ لوکیشنز پر ایسے ہی گول چکر دوبارہ سے لگائے اور پھر فائنلی دبئی کے ایسٹ میں بھی لہباب کے اوپر گول چکر لگانے کے بعد قریب شام کو 5:30 بجے واپس ابوظہبی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ لیکن یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کے نیشنل سینٹر فار میٹرولوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کا جہاز اس دن ٹیک آف تو ضرور ہوا تھا لیکن اس نے سیڈنگ ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ دبئی میں پہلی بار 1990s میں یہاں پانی کی شارٹیج سے نمٹنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا بیسک رول یہ ہے کہ جب بھی ایسے بادل دیکھے جائیں جو ابھی بن رہے ہوں اس وقت ان کے اوپر جہاز کے ذریعے پارٹیکلز اسپرے کیے جاتے ہیں جو موسٹلی نمک یا پھر سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے۔ یہ نمک جب بادلوں میں موجود موئسچر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو ویپرز پہلے آئس کرسٹلز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر بھاری ہونے کی وجہ سے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیچے آتے آتے جیسے ہی ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو یہ برف سے ڈراپلیٹس میں بدل جاتے ہیں۔ اگر یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کلاؤڈ سیڈنگ نہ کرے تو یہی بادل نیچرل طور پہ کہیں اور جا کر برسیں گے۔ پر کیا واقعی یہ بارش اور فلڈز جنہوں نے دبئی اور عمان میں تباہی مچائی یہ کلاؤڈ سیڈنگ کا ہی نتیجہ تھا یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے آنے والے طوفان کی وجہ سے کلاؤڈ سیڈنگ نے اس پر کیٹلسٹ کا رول پلے کیا اور تبھی معاملہ دبئی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پر میری جانچ سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ بارش کلاؤڈ سیڈنگ کا ریزلٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ایئر کرافٹ ہم نے ٹریک کیا وہ صرف UAE کے اوپر ہی گھوم رہا تھا نہ کہ عمان کے اوپر، جبکہ سیٹلائٹ ویو میں دیکھا جائے تو بادل خود عمان کی طرف سے آ رہے تھے۔ ایکسپرٹس کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہے۔ ویدر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش ضرور ہوتی ہے لیکن اس قدر زیادہ بارش نہیں کہ سیلاب کی صورت پیدا ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش پیدا نہیں کی جاتی بلکہ بارش تو پہلے سے ہوا میں موجود ہوتی ہے، اس کو صرف برسایا جاتا ہے۔ اسی لیے کلاؤڈ سیڈنگ کو اس فلڈ کا ذمہ دار ٹھہرانا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کی ایک مشہور کلائمیٹ ایکسپرٹ فریڈرک آٹو کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں انسانی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہیں، یعنی ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو دنیا بھر کا موسم تبدیل ہو رہا ہے، جس میں ہمارے ایگریکلچر پروسیس، انڈسٹریل پروسیس اور جنگلات کا خاتمہ شامل ہے۔ کلائمیٹ چینج سے تو پوری دنیا ہی متاثر ہے اور اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو آنے والے چند سالوں میں شدید موسمی تبدیلیوں سے پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسی بارشیں کسی ایسے ملک میں ہوتی جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو شاید اس قدر نقصان نہ ہوتا جتنا یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور عمان میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE اور عمان میں عموماً زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پراپر ڈرینیج سسٹم موجود نہیں ہے اور شہر کو فلڈ جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ دبئی کا ریسنٹ فلڈ ظاہر کرتا ہے کہ شہری انجینئرنگ کلائمیٹ چینج کے ٹیسٹ کو فیل کر چکی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دبئی ریت پر بنایا گیا تھا، وہ ریت جو پانی کو آسانی سے ایبزارب کر لیتی ہے، لیکن اسی ریت کو اگر ہم کانکریٹ ڈال کر ڈھک دیں تو ظاہر ہے اس کی پانی ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، اور ایسا ہی کچھ دبئی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے دبئی کے نیچرل ٹیرین کو بدل دیا ہے اور اب یہاں کی زمین پانی کو بہت کم ایبزارب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ سالوں کے بعد یہاں کے سیوریج سسٹم کو بڑھانا پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دبئی کی پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پاپولیشن کے ساتھ ویسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر ہمیں کچرا نظر نہیں آتا لیکن اس کچرے کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ دبئی کا سیوریج سسٹم اتنا بڑا نہیں ہے کہ 142 mm کی بارش کا پانی اچانک سے نکال سکے، لہٰذا جب پانی کھڑا ہونا شروع ہوا تو اس نے کچرے کو بھی اپنے ساتھ بہا کر پہلے سے چھوٹے سیوریج سسٹم کو آسانی سے بلاک کر دیا اور مسئلہ بد سے بدتر ہو گیا۔ عام طور پر جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت بلاکڈ سیوریج لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا صرف دبئی میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری ڈیولپڈ سٹیز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ پچھلی بارشوں میں نیو یارک سٹی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اسکولز، روڈز اور گھروں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ سیوریج لائنز جو آلریڈی پانی میں مٹی کی وجہ سے آدھی چوک تھیں، جب اچانک اس میں زیادہ پانی آیا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں۔
یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن دبئی میں ابھی تک بھی کافی ایریاز کو سیوریج کنیکشن نہیں دیے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے اونچے اسکائی اسکریپر برج خلیفہ کو بھی نہیں۔ برج خلیفہ کا سارا ویسٹ ایک سیپٹک ٹینک میں جمع ہوتا ہے اور اس کو ڈیلی بیسس پہ ڈمپرز کی مدد سے خالی کیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے 16 اپریل کی بارش میں دبئی کے پاس ریسورسز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بہتر مینجمنٹ موجود تھی، اسی لیے جلد از جلد ٹینکرز اور مشینری کی مدد سے زیادہ تر لوکیشنز پر سے پانی نکال لیا گیا اور سسٹم کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن یہ آخری بارش نہیں تھی، ایسی بارشیں پھر سے ہو سکتی ہیں کیونکہ کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہر وقت سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اسی لیے دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے دبئی میں ایڈیشنل سیوریج لائنز کے لیے 80 ارب درہم کی منظوری دے دی ہے، یعنی یہ اتنی ہی رقم ہے جس میں 15 برج خلیفہ دوبارہ سے بنائے جا سکتے ہیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔